ہم جان بوجھ کے ہنس رہے ہوتے، دو لوگوں کا بعض اوقات آپس میں لڑتا دیکھ کے ہم ہنس رہے ہوتے، ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ان کا۔ اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آج ہم کسی اور کو تکلیف میں دیکھ کے ہنستے ہیں نا، کل کو قیامت کے دن جب کبھی فرشتے ہمیں گھسیٹ کے لے کے جائیں گے نا جہنم میں، تب ہمارے اوپر بھی نا وہی لوگ ہنسیں گے جن پر آج ہم ہنس رہے ہیں دنیا میں۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے آپ نے ہنسنا بالکل نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، آج 21 نومبر 2023 ہے اور رات کے 2 بجنے والے، خاموشی بھی ہے، شور شرابہ بھی نہیں ہے۔ سوچا آپ سے میں ایک واقعہ شیئر کر لوں۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، میں سروے پہ گیا تھا، تو میں یہ غالباً شام کا وقت تھا کہ میں مارکیٹ سے واپس آ رہا تھا، شام سے 5-10 منٹ پہلے کی بات ہے۔ تو جب میں مارکیٹ سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹیکسی والا اپنے ٹیکسی سے اتر کے ایک سوڈانی پیسنجر سے لڑ رہا ہے۔ میں ان کے قریب گیا، میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ اتنے غصے میں پاکستانی اور وہ سوڈانی بھی بہت غصے میں تھا۔ دونوں آپس میں ہاتھا پائی کرنے ہی والے تھے، تو میں جلدی سے ان کے پاس گیا، میں نے پاکستانی کو پکڑا، اس کو میں نے سائڈ پہ کیا۔ میں نے اس پاکستانی کو کہا کہ بھئی کیا بات ہے، تم نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی اور اس سے لڑ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ بھئی یہ مجھے پیسے نہیں دے رہا، ہماری بات اتنے پہ ہوئی تھی اور ابھی اس نے مجھے 10 ریال دینے ہیں، تو یہ مجھے 10 ریال نہیں دے رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار تم آرام سے بیٹھو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ میں سوڈانی کے پاس گیا، میں نے بولا کہ مدیریش مشکلہ لیش انت سوی جنجال، یعنی کہ تم کیوں لڑ رہے ہو اس سے؟ سوڈانی بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں، میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کو پیسے دوں، یہ زیادتی کرا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال میں نے اس پاکستانی سے کہا کہ یار تم 10 ریال میرے سے لے لو، میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن اس قسم کی گالی گلوچ اور اتنی گندی گندی گالیاں تم اس کو نہ دو۔ روڈ اس طرح سے شور شرابہ کرو گے، اگر شرطہ آ جائے یعنی کہ پولیس والا، تو وہ تو آپ دونوں کو گرفتار کرے گا، دونوں کو آپ پکڑ لے گا۔ اس نے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی غلطی، وہ تو سیدھا آپ کو پھر پکڑ لے گا۔ تو بہتر ہے کہ مسئلے میں پڑنے سے بہتر ہے کہ آپ پیسے مجھ سے لے لو اور اس معاملے کو رفع دفع کرو۔ وہ پاکستانی بہت ہی جذباتی تھا۔ بہرحال میں نے زبردستی اس پاکستانی کے ہاتھ میں 10 ریال پکڑوائے اور میں نے اس کو کہا کہ گاڑی میں بیٹھو، فوراً نکلو یہاں سے، جب تمہیں میں پیسے دے رہا ہوں تو مزید کسی کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال اس کو میں نے ٹیکسی میں بٹھایا اور اس کو میں نے کہا کہ تم جاؤ یہاں سے، اور جو باقی عربی تھے اس نے سوڈانی کو بھی سائڈ پہ کیا۔ تو یہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی، اکثر ہمارے دیکھیں معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور میں نے خود اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ جو ہمارے اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ جب اس قسم کی کوئی لڑائی دیکھتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی اور کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارا بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یا تو وہ موبائل نکال کے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے، لیکن ان کو منع کرنے کی کسی کے اندر جرأت نہیں ہوتی۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو لڑائی کو رکوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ نا اس سے اور بھی یعنی کہ مزہ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، اور غور سے سنیے گا اس حدیث کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، مشہور حدیث ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو زبان سے منع کرو، اگر زبان سے نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو، اور دل میں برا جانا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہاتھ سے جو منع کرنا ہے، یہ آپ نے سچویشن کو دیکھنا کہ کس قسم کی سچویشن ہے۔ اب میں نے جس سچویشن میں، جن حالات میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور اور سوڈانی کو لڑتے ہوئے دیکھا، وہ ایک نارمل سچویشن تھی جہاں پہ میرا اختیار تھا کہ میں ہاتھ سے ان کو منع کر سکوں۔ میں نے اس پاکستانی کو بھی سائڈ پہ کیا اور اس سوڈانی کو بھی میں نے سائڈ پہ کیا۔ میں گیا بیچ میں، ان کو میں نے زبان سے بھی سمجھایا کہ مت گالی گلوچ مت دو ایک دوسرے کو، اور لڑائی ختم کرو۔ اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ میں دور سے ہی کھڑا ہو کہ ان کو بولتا کہ بھئی لڑو نہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے حالات کو دیکھنا، اگر آپ ہاتھ سے نہیں منع کر سکتے تو کم از کم زبان سے اس کو ضرور منع کریں، اور اگر آپ زبان سے بھی آپ سمجھتے کہ نہیں، اگر میں زبان سے کسی کو کچھ کہوں گا تو میرے لیے خطرہ ہے، تو ایسے موقع پہ آپ دل میں کم از کم برا جانیے گا۔ لیکن اکثر جو چیز میں نے نوٹ کی ہے نا، ہم بعض اوقات زبان سے تو کیا ہاتھ سے بھی منع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے کہ ہم اس لڑائی کو ہاتھ سے منع کر سکیں، لیکن ہم جان بوجھ کر جو ہے نا، اکثر اوقات جان بوجھ کے، جو کہ چیز میں نے دیکھی ہے لوگوں میں، ہم جان بوجھ کے مزہ لیتے ہیں، ہم جان بوجھ کے ہنس رہے ہوتے، دو لوگوں کا بعض اوقات آپس میں لڑتا دیکھ کے ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ان کا۔ اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آج ہم کسی اور کو تکلیف میں دیکھ کے ہنستے ہیں نا، کل کو قیامت کے دن جب کبھی فرشتے ہمیں گھسیٹ کے لے کے جائیں گے نا جہنم میں، تب ہمارے اوپر بھی نا وہی لوگ ہنسیں گے جن پر آج ہم ہنس رہے ہیں دنیا میں۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے آپ نے ہنسنا بالکل نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنی اچھی لیگیسی کو چھوڑ کے جائیں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے
اگر ہم بھی ویسی زندگی گزارے جیسے کہ کافر گزار رہے ہیں تو ایک مسلمان میں اور کافر میں پہ فرق تو نہیں نہ ہوا نا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے منہ سے نوالا چھین کے کسی اور کے منہ میں ڈالتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر تکلیف گزار لے لیکن دوسرے کو تکلیف میں نہ دیکھے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اوروں کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے اور اوروں کے غم پہ غمگین ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے. ویڈیو لمبی ہوگی، اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. احمد امین کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.